نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ قرآن پاک کا پہلا درس دیا جا رہا ہے۔ تو مفسرین قرآن جب بھی قرآن پاک کی تفسیر شروع کرتے ہیں تو سورہ بقرہ کی تفسیر سے پہلے استعاذہ اور تسمیہ، استعاذہ کا مطلب یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جس کو تعوذ بھی کہتے ہیں، اور تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کا بیان کرتے ہیں۔ تو ہم بھی سب سے پہلے استعاذہ کا بیان کرتے ہیں۔ قرآن کریم کو پڑھنے سننے کے آداب اور استعاذہ کا حکم۔ قرآن کریم کو ہاتھ لگانے اور چھونے کے لیے خود قرآن کریم میں حق تعالی شانہ کا ارشاد ہے، لا یمسہ الا المطہرون، یعنی اس قرآن کو نہیں چھو سکتے مگر وہ لوگ جو پاک ہوں۔ بغیر پاکی کے قرآن پاک کو چھونا جائز نہیں۔ جب تک ہم وضو نہ کر لیں، اپنے جسم کو پاک نہ کر لیں، اس وقت تک ہم قرآن پاک کو چھو نہیں سکتے۔ اسی طرح جب یہ کلام پڑھا جائے تو اس کے سننے کا احترام یہ بتایا گیا، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، یعنی جب قرآن پڑھا جائے تو اس کی طرف کان لگائے رہو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحمت کی جائے۔ اسی طرح تلاوت قرآن پاک کے آداب میں سے ایک ادب قرآن کریم کے اندر یہ ارشاد فرمایا، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، یعنی جب آپ قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود کے شر سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو۔ یعنی اس آیت میں استعاذہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ استعاذہ کا معنی اور اس کے حکم کی حکمت یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور اس کے معنی پناہ چاہنا، پناہ مانگنا، پناہ میں آنا ہے، اور قرآن کریم کی اصطلاح میں استعاذہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کو کہتے ہیں۔ اس میں نامعلوم کتنی حکمتیں اور مصلحتیں ہو سکتی ہیں، مگر ایک نہایت واضح مصلحت یہ ہے کہ شیطان کی ہمیشہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ انسان کو نیکی سے دور رکھے، برائی اور بے حیائی کے کاموں میں آمادہ کرے، جھوٹ بولنے کی ترغیب دے، اس کے دل میں وسوسہ پیدا کر کے اسے یاد الہی سے غافل کرے، اور جو نیکی اپنی اہمیت اور عظمت کے لحاظ سے جتنی زیادہ موجب اجر و ثواب اور باعث قرب الہی ہوتی ہے، اتنا ہی شیطان اس سے باز رکھنے پر زور لگاتا ہے اور اپنے وسوسوں کے ذریعے سے رکاوٹ بن جاتا ہے۔ تو تلاوت قرآن جو تمام نیکیوں کا سرچشمہ ہے اور سب سے زیادہ قرب الہی حاصل کرنے والی عبادت کے اندر شمار کیا جاتا ہے، اس لیے شیطان کب ٹھنڈے دل سے گوارا کر سکتا ہے۔ چنانچہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کی اہمیت سے معلوم ہوا کہ قرآن کی تلاوت کے علاوہ بھی ہم جب کسی نیکی کا ارادہ یا ابتدا کریں تو شیطان کے وسوسوں سے بچنے کے لیے ہمیں استعاذہ یعنی اعوذ باللہ کے الفاظ پڑھنے چاہیے، جیسا کہ قرآن پاک کی دو آخری صورتوں میں بھی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، جن کو معوذتین بھی کہتے ہیں، یہی تعلیم دی گئی ہے، اور استعاذہ اسی سے ہی ہے۔ استعاذہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کے 5 فائدے ہیں۔ نمبر 1، دین و ہدایت پر استقامت۔ نمبر 2،
شیطان و مردود کے شر اور تکلیف سے بچاؤ۔ نمبر 3، اللہ کی حفاظت کے مضبوط قلعہ اور مقام قرب میں داخلہ۔ نمبر 4، پیغمبروں، صدیقوں، شہیدوں اور صالحین کے ساتھ مقام امن تک رسائی۔ نمبر 5، مالک جو زمین و آسمان کا رب ہے اس کی مدد کو حاصل کرنا۔ لہٰذا ہمارے اوپر لازم ہے جب بھی کوئی نیک کام کریں تو ہمیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ میں اپنی پناہ میں رکھے، شیطان کے شر سے محفوظ رکھے۔ یا اللہ، ہم نے استعاذہ پڑھ کر آپ کے مقدس کلام کی تعلیم کا آغاز کیا۔ آپ ہمیں کامیابی عطا فرمائیے، صحیح اور نفع مند علم عطا فرمائیے اور مقبول عمل کی توفیق عطا فرمائیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا